عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھتیجے صاحب کی چند تحریریں نظروں سے گزری، جسے دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ذرا پریشانی کا شکار لگ رہے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے بظاہر بوکھلاہٹ کا شکار لگ رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کی گفتگو کا جو ایک معیار ہوتا ہے، تو انسان جب اپنے گفتگو کے معیار سے نیچے اتر کر بات کرنے لگے، یا اس کے لکھنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، اس سے نچلی سطح کی جب وہ اپنی تحریر دینے لگے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں وہ نا امیدی کا شکار ہو چکا ہے، وہ پریشانی محسوس کر رہا ہے، بوکھلاہٹ محسوس کر رہا ہے۔ تو ہمارے بھتیجے صاحب کی تحریر کو دیکھ کر بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ بھتیجے میاں آپ کی اس بے چینی کو دور فرمائے۔ یاد رہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے، وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ ایک عرصہ دراز تک آپ کو حضرت والا کی گراں قدر صحبتیں سفر میں، حضر میں حاصل ہوئیں، لیکن افسوس کہ آپ نے ان صحبتوں کو کما حقہ قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کیا ہوتا تو آج آپ کی تحریر کا یہ جو انداز دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ انداز نہ ہوتا۔ بڑے افسوس سے دل اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضرت کی وہ گراں قدر صحبتیں جو ایک عرصہ دراز تک آپ کو وقتاً فوقتاً حاصل ہوتی رہیں، ہمارے بھتیجے صاحب، آپ نے اسے سچے دل سے قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ حضرت کو آپ کے خلاف اتنے بڑے بڑے فیصلے لینے پر مجبور نہ ہونا پڑتا۔ لیکن بہرحال ہوا جو ہوا، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی اس بے چینی کو دور فرمائے، آپ کی بوکھلاہٹ کو دور فرمائے، اور ہمارے بھتیجے صاحب نے ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مطالبہ بہت اچھی بات ہے، اور اس مطالبے پر آپ کے جو دست و پا ہیں وہ بہت زور دے کر اس کو کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کرام، وہ تمام ناظرین و سامعین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور بالخصوص جناب والا بھتیجے صاحب آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا ایک بات، کہ آپ نے تو مجھ سے ادھر چند دن پہلے مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو بھتیجے صاحب یہاں سے یہاں پہنچایا، وہ ذات والا صفات جس نے اپنی بیعت و ارادت کے حلقے میں آپ کا تعارف کرایا، آپ کو انٹروڈیوس کرایا، آپ کی شناخت و پہچان کرائی، اس ذات والا صفات نے بھی چند مہینوں پہلے آپ سے ایک مطالبہ کیا تھا، جس مطالبے کو آپ آج تک پورا نہیں کر پائے۔ حضرت کے اس مطالبے سے وفا کرتے ہوئے آپ آج تک نہیں دکھائی دیے، حضرت کو مطمئن نہیں کر پائے۔ وہ مطالبہ کیا تھا کہ 19 دسمبر 2019 کو آپ کی طرف سے فلاں 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 کے خلاف جو ایپلیکیشن دی گئی تھی،
آپ یہ ثابت کریے کہ اس میں آپ کا عمل دخل، آپ کی شمولیت، آپ کا انوالومنٹ کسی بھی طرح سے نہیں ہے. آپ یہ ثابت کریے، جو کہ آج تک آپ ثابت نہ کر سکے. گویا کہ آپ نے حضرت کے مطالبے سے وفا نہ کیا. ہاں، بذریعہ ڈاک ایک ایپلیکیشن آپ نے ضرور حاصل کی، لیکن جناب آپ کا انداز بھی کیا نرالا انداز ہے بھتیجے میاں. آپ نے جو ایپلیکیشن حاصل کی اس میں آپ نے جو سوال کیا وہ انداز ہی غلط تھا. آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ کی طرف سے فلاں 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 کے خلاف کوئی ایپلیکیشن بذریعہ ڈاک دی گئی ہے. ارے جناب آپ نے جو ایپلیکیشن دی تھی وہ تو آن لائن دی تھی. تو آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کی طرف سے فلاں 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 کے خلاف کوئی ایپلیکیشن آن لائن دی گئی ہے. آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا. آپ کہاں ادھر کا سوال ادھر کر کے اور سیدھی سادھی عوام کو گمراہیوں کا شکار بنا رہے ہیں. آج بھی آپ کے ذریعے دی گئی ایپلیکیشن پی جی پورٹل پر موجود ہے، جو کہ آپ کا موبائل نمبر ڈائل کرنے پر، ٹائپ کرنے پر آپریٹ ہوتی ہے، کھلتی ہے. اگر آپ کے موبائل نمبر کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا نمبر ڈائل کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، تو وہ ایپلیکیشن نہیں کھلے گی. تو جناب یہ سب کب تک چلے گا؟ عوام کو کب تک گمراہیوں میں آپ رکھیں گے؟ میری آپ سے گزارش ہے اس سلسلے کو اب آپ کو اس سلسلے پہ غور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے بھتیجے میاں، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر رہی آپ کی گمراہیوں کی بات، عوام کو مس گائیڈ کرنے کی بات، تو آپ نے جتنے مس گائیڈ کیے ہیں اس میں سے ایک کا میں ذکر کرتا چلوں، باقی جیسا ہوا بعد میں کبھی. جب آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر حضرت والا نے ایک تحریر لکھی کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر اب آپ حضرت کے مرید و خلیفہ نہ رہے. اس کے بعد آپ کا ایک بغاوتی انداز جو کہ آپ نے اپنے لائیو ویڈیو میں پیش کیا، تو لائیو ویڈیو میں آ کر آپ نے ایک بیان دیا کہ جبل پور کے کسی سالانہ جلسہ دستار بندی میں، جو ادارہ ہے اس کے کسی سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر بابا مرحوم بھی موجود تھے، بابا صاحب مرحوم بھی موجود تھے اور حضرت والا بھی موجود تھے، جس میں عصر کے بعد یہ آپ نے بیان کیا ہے کہ عصر کے بعد بابا مرحوم نے آپ کو اپنی بیعت میں لیا اور مغرب کے بعد حضرت نے بلا کر آپ کو اپنی بیعت میں لیا. جناب جب عصر کے بعد بابا صاحب مرحوم آپ کو اپنا مرید بنا چکے تھے اور مغرب کے بعد جب حضرت نے آپ کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد جب مرید بنانے کی بات آپ سے کی، اسی وقت آپ تو ایک طالب علم تھے، اتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں بات ہونی چاہیے تھی. اسی وقت آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ حضرت عصر کے بعد بابا مرحوم مجھے بیعت کر چکے ہیں، بابا صاحب مجھے مرید بنا چکے ہیں. لیکن آپ نے وہ بات چھپائی اور 25 سال تک آپ چھپاتے رہے اور حضرت کی بیعت و ارادت، حضرت کے حلقہ بیعت و ارادت میں آپ اپنے آپ کو حضرت کا مرید بنا کر پیش کرتے رہے. منبر رسول پر آپ نے اپنے آپ کو حضرت کا مرید ثابت کیا، بتایا. جناب منبر رسول کا بھتیجے میاں آپ کو خیال اتنا تو رکھنا چاہیے تھا، اس کی تو لاج رکھنی چاہیے تھی. آپ حضرت کا وکیل بن کر ایک عرصے تک منبر رسول پر، مسجد میں، گھروں میں آپ حضرت کی اپنی وکالت میں حضرت کا مرید بناتے رہے. پتا کیا چلا کہ آپ 25 سال سے دھوکہ دے رہے تھے. یہ سب کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو بس یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کو ابھی بھی وقت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، ہم تو جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اتنے مہینوں سے آپ کبھی لائیو آتے ہیں، کبھی تحریر میں،
کبھی اپنے بیان میں آپ اپنے افکار و نظریات رکھتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ بہرحال یہ آپ دیکھیے، میں پہلی بار آپ کے سامنے اس طرح ویڈیو کی شکل میں بات کر رہا ہوں۔ جناب ابھی بھی وقت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ مریدوں کو مطمئن مت کریے۔ حضرت نے آپ سے جو مطالبہ کیا ہے، آپ اس مطالبے کو پورا کر دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے۔ پہلے آپ حضرت کا مطالبہ تو پورا کریے۔ جس ذات نے آپ کو متعارف کرایا، جس ذات نے آپ کو یہاں سے یہاں تک کا سفر کرایا، اللہ نے جس ذات کو جس ذات کو آپ کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، آپ کا مربی بنایا، جس ذات کو، اس ذات نے آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات حضرت کی، تو حضرت تو ایک آئینہ ہے۔ آئینے میں انسان جس کی جیسی شکل ہوتی ہے وہی دکھتی ہے۔ آئینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو آپ کو بدصورت بنا کر آپ کا چہرہ بگاڑ کر نہیں دکھائے گا، آپ کی جیسی صورت رہے گی وہ آئینے میں جھلک جائے گی۔ تو جناب ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ حضرت کا مطالبہ پورا کریے۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھیے آج آپ حضرت سے نظریں نہیں ملا پا رہے ہیں۔ آپ ہو یا آپ کے لوگ، بس سوشل میڈیا پر آپ بات کرتے رہیے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور حضرت تو تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ محرم شریف کے بعد حضرت اور میں انشاءاللہ ضرور احمد آباد جا رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، اور حضرت نے اب فرما دیا ہے، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ حضرت سفر پر بھی نکلیں گے۔ تو جہاں جہاں حضرت کا سفر نہیں ہو سکا ہے انشاءاللہ حضرت ان تمام جگہوں پر سفر بھی فرمائیں گے۔ اللہ حضرت کا سایہ ہم تمام پر دراز فرمائے، حضرت کو صحت رکھے۔ تو انشاءاللہ آپ ضرور حضرت سے ملیے، حضرت سے جو آپ کو سمجھنا ہے آپ آئیے، ڈیلیگیشن کی شکل میں آئیے، آپ بات کریے، حضرت سے پوچھیے، اور حضرت جو بات آپ کے سامنے رکھیں آپ حضرت کا نظریہ بھی دیکھیے، سمجھیے۔ یہ تو ہونا ہی چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، تاکہ سچ ظاہر ہو اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو، جھوٹ کا چہرہ کھل جائے، ہونا ہی چاہیے۔ لہذا بھتیجے میاں جناب والا ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑیے، اور آپ ہم سے مطالبہ بعد میں کریے، ہم آپ کا مطالبہ ضرور پورا کریں گے۔ پہلے آپ بھتیجے صاحب حضرت کا مطالبہ پورا کریے۔ اللہ آپ کو آپ کے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔